زریاب کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک مسحری پر پڑے پایا۔ پرانے طرز کی یہ مسحری کافی کشادہ تھی۔ جب یہ بنائی گئی ہوگی تو اس پر کینوس بھی ہوگی، لیکن اب کینوس نہیں تھی۔ چاروں پایوں پر اوپر کی طرف پتلے بانس کے ڈنڈے لگے ہوئے تھے۔ یہ ڈنڈے غالباً مچھردانی تاننے کے لیے لگائے گئے تھے، لیکن اس وقت ان ڈنڈوں پر مچھردانی بھی نہیں تھی۔ زریاب مسحری پر چت لیٹی چھت کو گھورتی رہی۔ چھت خاصی اونچی تھی، اس پر ستارے جھلملا رہے تھے۔ پہلے تو وہ یہی سمجھی تھی کہ وہ آسمان کے نیچے پڑی ہے، لیکن جب اس کے حواس کسی قدر بحال ہوئے تو اسے احساس ہوا کہ اس کے سر پر کھلا آسمان نہیں بلکہ چھت ہے۔ جب یہ حویلی تعمیر کی گئی تھی تو چھت پر شیشے کے ٹکڑوں سے نقش و نگار بنائے گئے تھے۔ امتداد زمانہ سے شیشے کے بیشتر ٹکڑے گر گئے تھے۔ اب چھت پر کہیں کہیں شیشے کا کوئی ٹکڑا اٹکا رہ گیا تھا، اور شیشے کے یہ ٹکڑے اس طرح چمک رہے تھے جیسے آسمان پر بہت دور ستارے جھلملا رہے ہوں۔ زریاب کا سر بڑی شدت سے دکھ رہا تھا۔ اس نے سر کو ہلکے ہلکے 2-3 جھٹکے دیے اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ حیران تھی کہ یہ کون سی جگہ ہے اور وہ یہاں کیسے پہنچ گئی۔ جب اس کے حواس پوری طرح بحال ہوئے تو اسے سب کچھ یاد آنے لگا۔ لیکن اسے یہاں کون لایا؟ وہ اپنے جسم کے مختلف حصوں کو ٹٹول کر دیکھنے لگی۔ وہ ٹھیک ٹھاک تھی، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ وہ مسحری سے اتر آئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ کمرہ خاصا وسیع و عریض تھا۔ آتش دان کے کارنس پر ایک لیمپ روشن تھا۔ اتنے بڑے کمرے کے لیے یہ لیمپ ناکافی تھا، لیکن بہرحال اس کی روشنی ڈھارس بندھانے کے لیے کافی تھی۔ آتش دان کے قریب ایک ٹیبل پر اپنا سوٹ کیس رکھا دیکھ کر وہ چونک گئی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ جب جنگل میں کمال کو خنجر سے حملہ کر کے قتل کیا گیا تو وہ خوفزدہ ہو کر بھاگی تھی، اور سوٹ کیس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر وہیں کہیں گر گیا تھا۔ یہ سوٹ کیس یہاں کیسے آیا؟ پھر خود ہی اس نے اپنے سوال کا جواب بھی گھڑ لیا۔ شاید شگن لے کر آیا ہو۔ اسے بھی شاید شگن ہی اٹھا کر حویلی کے اندر لایا ہوگا۔ لیکن دفتن اس کے ذہن میں ایک اور سوال ابھرا۔ کیا یہ واقعی حویلی تھی یا کوئی اور جگہ تھی؟ اس نے سوٹ کیس کی طرف دیکھا۔ اس پر مٹی لگی ہوئی تھی، اور پھر تالے پر نظر پڑتی وہ چونک گئی۔ تالا کھلا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر سوٹ کیس کا ڈھکنا اٹھا دیا اور اپنی چیزیں چیک کرنے لگی۔ کپڑے کے 3-4 جوڑے، ڈائری اور ضرورت کی تمام چیزیں موجود تھیں۔ سوٹ کیس کی زپ والی جیب میں وہ رقم بھی جوں کی توں موجود تھی جو اس نے حفاظت کے خیال سے وہاں رکھی تھی۔ اس نے ڈائری اٹھا کر کھولی، اور پھر دوسرے ہی لمحے اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ گھر سے روانگی سے قبل اس نے اپنے خاندان کے بعض بزرگوں کی چند تصاویر براؤن رنگ کے ایک لفافے میں ڈال کر وہ لفافہ ڈائری میں رکھا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ یہ تصاویر نمران کو دکھا کر کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گی، شاید کوئی قریبی تعلق نکل آئے۔ لیکن اب وہ لفافہ غائب تھا۔ اس نے ڈائری رکھ کر سوٹ کیس بند کر دیا اور سوچنے لگی کہ وہ لفافہ کس نے نکالا ہوگا، لیکن اس کے سوال کا کوئی تسلی بخش جواب ذہن میں نہ آ سکا۔ شگن کا خیال بار بار اس کے ذہن میں آ رہا تھا۔ حویلی کے گیٹ کے سامنے اس کا راستہ شگن نے ہی روکا تھا۔ ہو سکتا ہے سوٹ کیس بھی جنگل سے اٹھا کر وہی لایا ہو، اور لفافہ بھی اسی نے نکالا ہو۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس نے تصویریں کیوں نکال لیں؟ حالانکہ سوٹ کیس میں اچھی خاصی رقم موجود تھی، وہ رقم بھی نکال سکتا تھا۔ شگن کے بارے میں زریاب کا ذہن الجھتا جا رہا تھا۔ اس نے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی محرابی دروازے کے قریب پہنچ گئی۔ اس نے دروازہ کھولنا چاہا، لیکن یہ جان کر اس کے پورے جسم میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی کہ دروازہ باہر سے بند تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ اس کمرے میں قید کر دی گئی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ آمنے سامنے کی دیواروں میں 2 روشن دان تھے، لیکن یہ روشن دان اتنے اونچے تھے کہ وہاں تک اس کی رسائی نہیں ہو سکتی تھی۔ روشن دانوں کے باہر تاریکی تھی۔ زریاب گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ بائیں طرف دیوار پر ایک بہت بڑی پینٹنگ آویزہ تھی۔ وہ لینڈسکیپ تھا۔ مصور جو کوئی بھی تھا، اس نے تصویر کشی میں بڑی مہارت کا ثبوت دیا تھا۔ چاندنی رات میں کھیتوں کے درمیان پگڈنڈی پر ایک حسین عورت
گھٹنوں پر تھوڑی ٹکائے اداس بیٹھی تھی۔ چاندنی براہ راست اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اداس ہونے کے باوجود وہ چہرہ بڑا پرکشش تھا۔ پس منظر میں ایک قلعہ نما حویلی تھی۔ چاندنی کے حوالے سے حویلی کی عمارت میں جو تاثر پیدا کیا گیا تھا وہ بہت ہی پراسرار تھا۔ مصور نے بڑی خوبصورتی سے اس تصویر میں حقیقت کا رنگ بھرا تھا۔ وہ یقیناً اس حویلی کی تصویر تھی، لیکن کھیتوں کے درمیان پگڈنڈی پر بیٹھی ہوئی وہ عورت کون تھی؟ کیا حقیقت میں اس عورت کا کوئی وجود تھا یا محض تصویر بنانے والے کا تصور تھا؟ زریاب سامنے والی دیوار کے قریب آ گئی۔ وہاں بھی ایک پینٹنگ آویزاں تھی۔ یہ بھی ایک لینڈسکیپ تھا، لیکن اس میں زیادہ کشش نہیں تھی۔ وہ وہاں سے ہٹ کر آتش دان کی طرف آ گئی۔ آتش دان کے اوپر بھی دیوار پر ایک پینٹنگ آویزاں تھی۔ وہ سنہری فریم میں ایک پورٹریٹ تھا۔ اس دیوار پر روشنی ٹھیک سے نہیں پڑ رہی تھی، جس سے وہ پورٹریٹ واضح طور پر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ زریاب لیمپ ہاتھ میں پکڑے 2-3 قدم پیچھے ہٹ گئی اور لیمپ کو قدرے اوپر اٹھا کر اس پورٹریٹ کی طرف دیکھنے لگی، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ لیمپ اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا تھا۔ وہ بمشکل اپنے آپ کو سنبھال سکی تھی۔ اس سوٹ کیس سے تصویروں والا لفافہ جو چوری ہوا تھا، ان میں ایک تصویر اس شخص کی بھی تھی جس کا وہ اس وقت پورٹریٹ دیکھ رہی تھی۔ اپنے باپ کے انتقال کے بعد جب اس نے سندس خاندان کے بارے میں ریسرچ کا فیصلہ کیا تھا تو خاندان کے بزرگوں کی وہ تصاویر اسے اپنے باپ کے اسٹڈی روم کی میز کی دراز سے ملی تھیں۔ یہ تصاویر بڑی احتیاط سے سیاہ رنگ کے ایک مومی کاغذ میں لپیٹ کر رکھی گئی تھیں۔ اس نے اپنی والدہ سے ان تصویروں کے بارے میں پوچھا تھا۔ بعض تصویروں کے بارے میں تو انہوں نے بتا دیا تھا اور بعض کے بارے میں وہ بھی کچھ نہیں جانتی تھیں۔ اس تصویر کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا کہ اس کے باپ کے آباء و اجداد میں سے تھا، لیکن وہ اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتی تھیں۔ زریاب کو اس جھٹکے سے سنبھلنے میں چند منٹ لگ گئے۔ وہ لیمپ اوپر اٹھا کر اس تصویر کو غور سے دیکھنے لگی۔ چہرہ خالص جاگیردارانہ تھا۔ یہ تصویر اس شخص کی جوانی کے دور کی تھی۔ تصویر سے اس کی عمر کا اندازہ 30-35 تک لگایا جا سکتا تھا۔ پرکشش چہرہ، بڑی نوکدار مونچھیں، موٹی موٹی سیاہ آنکھیں، سر پر مخصوص طرز کی بنی ہوئی ٹوپی اور تھوڑی پر مسور کے برابر نیلے رنگ کا تل۔ یہ تل تھوڑی کے عین وسط میں تھا۔ وہ بڑا وجیح و شکیل آدمی تھا۔ زریاب غور سے اس کا پورٹریٹ دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں تھوڑی کے اس تل پر مرکوز تھیں۔ اسے یاد آ گیا کہ اس کے باپ کی تھوڑی پر بھی نیلے رنگ کا ایسا ہی تل تھا۔ وہ بھی بڑا خوبرو اور حسین آدمی تھا۔ اس کی آنکھیں بھی ایسی ہی موٹی اور سیاہ تھیں۔ زریاب نے باپ کی آنکھوں میں اکثر ستاروں کی سی چمک دیکھی تھی اور اس شخص کی آنکھوں میں بھی ایسی ہی چمک نظر آ رہی تھی۔ زریاب آنکھوں اور تھوڑی کے تل سے قطع نظر اس تصویر اور اپنے باپ کے چہرے پر کوئی اور مشابہت تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا باپ کلین شیو تھا اور صاحب تصویر کے چہرے پر بڑی بڑی مونچھیں نظر آ رہی تھیں۔ زریاب اس تصویر کو غور سے دیکھ رہی تھی کہ کمرے کی چھت پر کسی کے دوڑنے کی آواز سن کر وہ اچھل پڑی۔ یوں لگا جیسے 2 آدمی بڑی تیزی سے ایک دوسرے کے پیچھے دوڑے ہوں۔ پھر ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے 2 آدمی ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے ہوں اور ان میں اٹھا پٹک ہو رہی ہوں۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، ہاتھ کپ کپانے لگا۔ وہ مسہری پر بیٹھ کر چھت کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے جسم میں خوف کی لہریں پھیلتی جا رہی تھیں۔ چھت پر دھینگا مشتی کی آوازیں کچھ دیر تک سنائی دیتی رہیں اور پھر ایک کربناک چیخ سنائی دی جیسے کسی کو قتل کیا جا رہا ہو، اور اس کے فوراً بعد ہی صرف ایک آدمی کے دوڑنے کی آواز سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ زریاب کا جسم پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ اس کے دماغ میں آندھیاں سے چل رہی تھی۔ خوف کی شدت سے اس پر ہلکا سا لرزہ آتا تھا۔ وہ بزدل نہیں تھی، لیکن پے در پہ پیش آنے والے واقعات اور پراسرار حالات نے اس کے دل و دماغ پر خوف طاری کر دیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کاش اس نے اسٹیشن ماسٹر کا کہا مان لیا ہوتا اور رات وہیں رہ جاتی۔ اگر وہ وہیں رک جاتی تو ان خوفناک اور پراسرار قسم کے حالات سے دوچار نہ ہونا پڑتا اور نہ ہی کمال کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑتا۔ اسے کمال کی موت کا افسوس ہو رہا تھا۔ وہ بیچارہ تو ہمدرد بن کر اس کے ساتھ آیا تھا اور مفت میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ زریاب اب کسی اور پہلو پر سوچ رہی تھی۔ وہ اپنے خاندان کے بارے میں حقیقی تاریخ مرتب کرنا چاہتی تھی۔ اس کے لیے اس نے لوگوں سے تعاون کے لیے اخبارات میں اشتہار دیا تھا۔ نتیجہ خاطر خواہ نکلا تھا۔
بہت سے لوگوں نے ٹیلی فون کالز اور خطوط کے ذریعے اسے اپنے تعاون کا یقین دلایا تھا۔ نمران نے بھی اس سلسلے میں خط لکھ کر اسے یہاں آنے کی دعوت دی تھی۔ وہ حویلی میں آنا چاہتی تھی، لیکن راستے میں ہی عجیب و غریب اور پراسرار حالات کا شکار ہو گئی تھی۔ یہاں اسے قید کر دیا گیا تھا۔ اس وسیع اور اس کمرے کی منقش چھت، پینٹنگ اور وہ پورٹریٹ دیکھ کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ کمرہ بھی اسی حویلی کا ہی حصہ تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اسے یہاں قید کیوں کیا گیا تھا، اور قید کرنے والے کون تھے؟ اگر نمران نے اسے قید کیا تھا تو کیوں؟ وہ اس سے کیا چاہتا تھا؟ زریاب جیسے جیسے سوچتی گئی، اس کا ذہن الجھتا چلا جا رہا تھا۔ اسٹیشن پر شگن اور پھر راستے میں کمال کی باتوں سے یہ ثابت ہو گیا تھا کہ نمران کا تعلق سندس خاندان سے ہی تھا۔ کمرے میں آویزہ پورٹریٹ اور اس کے پاس سے چوری ہونے والی تصویر سے یہ بھی ثابت ہو گیا تھا کہ نمران کی اس حویلی اور اس کے باپ میں کوئی تعلق ضرور ہے، لیکن اس کے باپ نے کبھی نمران یا کسی جاگیر کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ لیکن اس کے باپ کے پاس اس تصویر کی موجودگی کا کیا مطلب ہو سکتا تھا؟ یہ الجھن نمران سے ملاقات اور گفتگو کے بعد ہی ختم ہو سکتی تھی۔ ہو سکتا ہے نمران صبح اس کے سامنے آئے، لیکن اس کمرے کی چھت پر آپس میں لڑنے والے کون تھے؟ ان میں غالباً ایک آدمی مارا گیا تھا۔ اس کی کربناک چیخ سے تو کم از کم یہی تاثر ملتا تھا۔ 3 بجنے والے تھے۔ وہ بستر پر لیٹ گئی۔ پراسرار اور خوفناک صورتحال سے دوچار ہونے کے باوجود اس کی پلکیں جھکنے لگی، اور کچھ ہی دیر بعد وہ نیند کی آغوش میں پہنچ چکی تھی۔ ایک خوفناک دھماکے کی آواز سے زریاب کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بدحواس سی ہو کر اٹھ گئی۔ اس کے دماغ میں ہتھوڑے برس رہے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ شاید اس نے کوئی بھیانک خواب دیکھا تھا، لیکن وہ خواب نہیں تھا۔ دھماکے کی اس زوردار آواز کے بعد کچھ ایسی آوازیں اب بھی سنائی دے رہی تھیں جیسے کوئی عمارت گر رہی ہو۔ اس نے چھت کی طرف دیکھا۔ وہ ڈر گئی کہ کہیں چھت اس پر نہ آن گرے، اور پھر اس پر ایک اور حقیقت کا انکشاف ہوا۔ دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا اور کمرے میں دن کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے سر جھٹکتے ہوئے کلائی پر بندھی گھڑی کی طرف دیکھا۔ صبح کے 9 بجنے والے تھے۔ وہ تقریباً 6 گھنٹے سوئی تھی۔ اگر دھماکے کی آواز سنائی نہ دیتی تو شاید وہ ابھی کچھ دیر اور سوئی رہتی۔ دروازے کی دہلیز کے باہر قدم رکھتے ہوئے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ اس کے ذہن پر عجیب سا خوف طاری تھا۔ وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ دروازے کے باہر کوئی نہیں تھا۔ دائیں بائیں ایک طویل برآمدہ تھا جس کے آگے محرابیں بنی ہوئی تھیں۔ برآمدے کے ستون اتنے بڑے تھے کہ 2 آدمی مل کر بھی اسے اپنی باہوں کے حصار میں نہیں لے سکتے تھے۔ وہ ایک ستون کے پاس آ کر رک گئی اور خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سامنے ایک وسیع میدان تھا جس کے وسط میں ایک 2 منزلہ عمارت بنی ہوئی تھی۔ اس عمارت کی پچھلی طرف خاصے فاصلے پر ایک مستطیل 2 منزلہ عمارت تھی۔ اس کے سامنے بھی ایک طویل برآمدہ تھا جس کے آگے محرابیں بنی ہوئی تھیں۔ دائیں طرف بھی ایک 2 منزلہ عمارت تھی، اور بائیں طرف خاصی دور فصیل نما دیوار میں حویلی کا اونچا گیٹ تھا۔ گیٹ کے سامنے طویل و عریض پورچ تھا، اور دائیں بائیں ایک ایک کمرہ تھا۔ ان کمروں کا ایک ایک دروازہ گیٹ کی طرف بھی کھلتا تھا۔ زریاب کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ جب یہ قلعہ نما حویلی آباد ہوگی تو گیٹ کے دونوں طرف محافظ کھڑے رہتے ہوں گے۔ حویلی چھوٹی سرخ اینٹوں کی بنی ہوئی تھی۔ اس کی تعمیر میں چونا اور سفید رنگ کا کوئی مسالہ استعمال کیا گیا تھا۔ زریاب متوحش نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے ابھی تک کوئی زیرو دکھائی نہیں دیا تھا۔ اسے حیرت تھی کہ کمرے کا دروازہ کس نے کھولا تھا، اور کھولنے کے بعد کہاں غائب ہو گیا تھا، اور پھر وہ کسی عمارت کے گرنے کی آواز کیسی تھی۔ زریاب کو اس بات پر بھی حیرت تھی کہ اس کے باپ کا اس حویلی سے کوئی تعلق تھا تو اس نے کبھی اس کا ذکر کیوں نہیں کیا تھا۔ وہ یہی سب کچھ سوچتی ہوئی بائیں طرف برآمدے کے ساتھ آگے کو نکلے ہوئے کشادہ پورچ کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ برآمدے میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی پورچ کی طرف چلنے لگی۔ پورچ اس عمارت کے درمیان میں تھا۔ چند کمرے دائیں طرف تھے اور چند بائیں طرف۔ پورچ میں ایک طرف اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں بھی تھیں۔ زریاب سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ آخری سیڑھی پر پہنچ کر وہ ایک لمحے کو رکی اور پھر چھت پر آ گئی۔ دھوپ تیز تھی اور اس میں خاصی چمک تھی۔ زریاب چھت پر سیڑھیوں کے قریب کھڑی دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ اس ایک چھت کے نیچے کئی کمرے تھے۔ دفتن اسے رات والا واقعہ یاد آ گیا۔
وہ اس طرف دیکھنے لگی جس طرف اس کا کمرہ تھا۔ وہاں کوئی لاش نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید لاش کسی وقت اٹھا لی گئی ہوگی، لیکن اگر اس شخص کو قتل کیا گیا تھا تو وہاں خون ضرور ہونا چاہیے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی چھت کے اس حصے پر آ گئی جہاں اس کا کمرہ ہو سکتا تھا، لیکن اسے خون کا دھبا یا معمولی سا نشان بھی دکھائی نہیں دیا۔ پوری چھت پر دھول کی ہلکی سی تہ جمی تھی اور کہیں پر کسی کے قدموں کے نشان بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ وہ چھت کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئی۔ سامنے تاحت دینے کا گھنا جنگل پھیلا ہوا تھا۔ وہ نیچے جھانکنے لگی۔ یہ چھت زمین کی سطح سے تقریباً 20 فٹ اونچی تھی۔ عمارت کے پچھلی طرف 10 فٹ کے لگ بھگ جگہ خالی تھی اور اس کے بعد فصیل نما دیوار تھی۔ زریاب فصیل کی دوسری طرف نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ یہ فصیل کم سے کم 50 فٹ اونچی ضرور ہوگی۔ اس کے خیال میں اس حویلی سے فرار ہونا اس کے لیے ممکن نہیں تھا، اور غالباً اسی لیے زریاب کے کمرے کا دروازہ بھی کھول دیا گیا تھا۔ اب اسے بھوک اور پیاس کا احساس بھی ہونے لگا تھا۔ وہ سیڑھیوں سے اتر رہی تھی کہ نیچے پورچ میں بھاری قدموں کی آواز سن کر چونک گئی۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ قدموں کی وہ آواز برآمدے میں دائیں طرف چلی گئی۔ زریاب سیڑھیوں سے اتر کر پورچ سے ہوتی ہوئی برآمدے کے ایک ستون کی آڑ میں ہو گئی۔ اس نے جھانک کر دیکھا تو لمبے قد کا ایک آدمی ایک کمرے کے دروازے میں داخل ہوتا نظر آیا۔ زریاب تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اس کمرے کی طرف بڑھی جہاں اس نے رات گزاری تھی۔ زریاب کا سانس پھولا ہوا تھا اور ایک عجیب سا خوف اس پر طاری تھا۔ وہ مسیری پر بیٹھ گئی اور اپنے بے ربط تنفس پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ برآمدے میں قدموں کی آواز پھر سنائی دینے لگی۔ اس مرتبہ یہ آواز اسی طرف آ رہی تھی۔ قدموں کی یہ آواز جیسے جیسے قریب آتی جا رہی تھی، زریاب کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ بالآخر آواز دروازے کے قریب آ کر رک گئی۔ زریاب نے سر اٹھا کر دیکھا۔ دروازے میں ایک طویل قامت شخص کھڑا تھا۔ باہر کی روشنی کے پس منظر میں اس شخص کا چہرہ واضح طور پر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ شخص چند لمحے دروازے میں کھڑا رہا، پھر اندر آ گیا۔ اب زریاب اسے واضح طور پر دیکھ سکتی تھی۔ وہ لمبے قد کا ایک صحت مند آدمی تھا۔ سیاہ پتلون اور سفید شرٹ پہنے تھا۔ اس کے بازو کے بھرے ہوئے مسل اس کے طاقتور ہونے کی غمازی کر رہے تھے۔ وہ کلین شیو تھا۔ اس کے چہرے میں ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی، سوائے اس کے کہ جبڑوں کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں اور بائیں آنکھ میں کسی حد تک بھینگا پن تھا۔ بال سیاہ لہریے دار تھے جو پیچھے کی طرف بنے ہوئے تھے۔ مس زریاب، حویلی میں آپ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کا مجھے افسوس ہے۔ دراصل خامس کو آپ کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ اگر آپ کی آمد کی اطلاع ہوتی تو میں خود آپ کو لینے کے لیے اسٹیشن پر آتا اور آپ کو تکلیف دہ صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تم کون ہو؟ میرا نام گوپانگ ہے۔ جاگیر کے معاملات کی دیکھ بھال کے علاوہ اس حویلی کی دیکھ بھال بھی میرے فرائض میں شامل ہے۔ میں کل رات حویلی میں موجود نہیں تھا، درویش پور گیا ہوا تھا۔ آج صبح سویرے واپس آیا تو خامس نے آپ کے بارے میں بتایا۔ اس احمق نے آپ کو کمرے میں ڈال کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ رات کو وہ چیخ کی آواز سن کر باہر نکلا تھا۔ گیٹ کے سامنے آپ کو بے ہوش پڑے دیکھ کر اندر لے آیا اور کمرے میں مسہری پر ڈال کر دروازہ بند کر دیا۔ اسے اگر معلوم ہوتا کہ آپ کون ہیں تو یقیناً آپ کی دیکھ بھال کرتا۔ بہرحال وہ اپنے کیے پر نادم ہے۔ عجیب سے نام ہے، خامس، گوپانگ۔ کیا اس علاقے میں اسی قسم کے نام ہوتے ہیں؟ ناموں میں کیا رکھا ہے، یہ الفاظ تو کسی چیز کی شناخت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آپ شناخت کے لیے کوئی بھی الفاظ استعمال کر لیں۔ خامس اس حویلی کا نگران ہے۔ حویلی کے امور کی دیکھ بھال کے علاوہ کھانا پکانا اور جاگیردار نمران کی خدمت بھی اس کے فرائض میں شامل ہے۔ اس حویلی میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ تم پہلے آدمی ہو جو دکھائی دیے ہو۔ تمہارے علاوہ تو مجھے یہاں اور کوئی نظر نہیں آیا۔ زیادہ لوگ نہیں ہیں حویلی میں۔ جاگیردار نمران، خامس اور ایک نرس جو جاگیردار کی دیکھ بھال کے لیے وقتی طور پر یہاں لائی گئی ہے، اور میں زیادہ تر حویلی سے باہر ہی رہتا ہوں۔ مہینے میں 2 بار ڈاکٹر چکر لگاتا ہے جو جاگیردار نمران کا چیک اپ کر کے ایک رات حویلی میں گزارنے کے بعد واپس چلا جاتا ہے۔ آپ دراصل حویلی کے اس حصے میں ہیں جو غیر آباد ہے۔ نرس بھی وہیں رہتی ہے اور خامس اس طرف مصروف رہتا ہے۔ شگن کا اس حویلی سے کیا تعلق ہے؟ کمال کو کیوں قتل کیا گیا؟ شگن، کمال، یہ دونوں نام تو میرے لیے اجنبی ہیں، لیکن آپ کس کے قتل کی بات کر رہی ہیں مس زریاب؟ تم سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بننے کی کوشش کر رہے ہو مسٹر گوپانگ۔
شگن اور کمال اس چھوٹے سے اسٹیشن پر ملازم ہیں جو اس جاگیر میں واقع ہے۔ گزشتہ شام ٹرین لیٹ تھی۔ میں نے ایک ہفتہ پہلے خط کے ذریعے اپنی آمد کی اطلاع دی تھی، لیکن حویلی کا کوئی آدمی مجھے لینے کے لیے نہیں پہنچا اسٹیشن پر۔ کمال مجھے چھوڑنے کے لیے آیا تھا، اسے راستے میں جنگل میں قتل کر دیا گیا، یا شاید مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، پر وہ بدقسمت زد میں آ گیا۔ مجھے شبہ ہی نہیں، یقین ہے کہ اسے شگن نے قتل کیا تھا، اور وہ مجھے حویلی کی طرف آنے سے روکنا چاہتا تھا۔ اس کا حویلی سے کیا تعلق ہے؟ میں ان دونوں میں سے کسی کو نہیں جانتا۔ دراصل چھوٹے لوگوں سے میل ملاقات میں بعض اوقات مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ مجھے کمال نامی اس شخص کے قتل کے بارے میں بھی کوئی علم نہیں جس کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے۔ میں خامس سے اس بارے میں پوچھوں گا۔ زریاب الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ کوپانگ کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، لیکن زریاب کو یقین تھا کہ وہ سب کچھ جانتا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے۔ تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ میرا نام تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ غالباً 3 دن پہلے جاگیردار نمران نے آپ کا ذکر کیا تھا اور بتایا تھا کہ آپ یہاں آنے والی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جیسے ہی آپ کی طرف سے آنے کی اطلاع ملے میں آپ کو لینے کے لیے خود اسٹیشن جاؤں یا خامس کو بھیج دوں، لیکن آپ کا خط کل شام کے وقت مجھے درویش پور میں ملا۔ درویش پور میں؟ پر خط تو میں نے یہاں کے پتے پر لکھا تھا، اور وہ خط بھی تقریباً 1 ہفتہ پہلے پوسٹ کیا گیا تھا۔ 200 میل کا فاصلہ طے کرنے میں 1 ہفتہ لگ گیا؟ آپ ڈاک کے نظام سے تو بخوبی واقف ہی ہیں۔ بعض اوقات قریب ترین منزل کے خطوط بھی 1 مہینے بعد پہنچتے ہیں۔ رہا سوال یہ کہ اس پتے پر لکھے جانے والا خط درویش پور کیسے پہنچا، تو اس سلسلے میں یہ عرض کر دوں کہ مین پوسٹ آفس درویش پور میں ہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہاتوں کی ڈاک وہیں سے تقسیم ہوتی ہے۔ درویش پور میں جاگیردار کے مینیجر کا دفتر ہے، ڈاک خانے والے اچھی طرح جانتے ہیں، اسی لیے وہ خط وہیں پہنچا دیا گیا۔ پوسٹ مین صرف ایک خط کے لیے 15-20 میل کا فاصلہ کیسے طے کرتا؟ ویسے بھی حویلی کے پتے پر کبھی ڈاک نہیں آتی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ خط کل دن میں دفتر پہنچا، لیکن میں نے شام کو دیکھا تھا، اس وقت ظاہر ہے کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اسی لیے میں صبح سویرے یہاں چلا آیا۔ یہاں پہنچ کر صورتحال کا علم ہوا تو مجھے آپ کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بہت افسوس ہوا۔ خامس پتہ نہیں کیا سمجھا تھا کہ اس نے آپ کو کمرے میں ڈال کر دروازہ بند کر دیا، حالانکہ آپ ہوش میں بھی ہوتی تو آپ جیسی خاتون سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ زریاب کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرانے لگا۔ ابھی تم نے بتایا تھا کہ جاگیردار کی دیکھ بھال تم کرتے ہو، لیکن یہ مینیجر؟ میں اسسٹنٹ ہوں۔ مینیجر کا نام رکھیل شاہ ہے، وہ آپ ہی کے شہر میں رہتے ہیں، مہینے میں چند روز کے لیے درویش پور آتے ہیں تو حویلی کا چکر بھی لگا لیتے ہیں۔ ویسے جائیداد کی تمام تر دیکھ بھال کی ذمہ داری میری سپرد ہے، اور میں زیادہ تر باہر ہی رہتا ہوں۔ کیا یہ جاگیر صرف خوفناک جنگلوں پر مشتمل ہے؟ یہ واقعی بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ سنا ہے کسی زمانے میں یہ جاگیر اناج کی پیداوار کے سلسلے میں پورے ملک میں پہلے نمبر پر ہوا کرتی تھی، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا کہ فصلیں تباہ ہوتی چلی گئیں اور جنگل پھیلتے گئے۔ اب صرف 20-22 مربع ایسے ہیں جن پر اناج کی کاشت ہوتی ہے۔ جاگیردار کے مینیجر رکھیل شاہ اس کوشش میں ہیں کہ حکومت کے تعاون سے جنگل صاف کر کے ان زمینوں کو دوبارہ قابل کاشت بنایا جائے۔ اس مقصد کے لیے کروڑوں روپے کی رقم درکار ہے۔ کیا یہ حویلی آسیت زدہ ہے؟ میں سمجھا نہیں مس زریاب۔ ریلوے اسٹیشن سے حویلی کے لیے روانگی کے بعد سے لے کر کچھ دیر پہلے تک عجیب و غریب قسم کے واقعات رونما ہوتے رہے ہیں۔ تاریک جنگل میں کوئی ہمارا تعاقب کرتا رہا، پھر کمال کو قتل کر دیا گیا۔ حویلی کے گیٹ پر میں نے اسٹیشن کے ملازم شگن کو دیکھا تو خوف کی شدت سے میں بے ہوش ہی ہو گئی تھی۔ آنکھ کھلی تو میں حویلی کے اس کمرے میں تھی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کی چھت پر 2 آدمیوں کی بھاگ دوڑ اور دھینگا مشتی کی آوازیں آئیں۔ پھر ایسی چیخ سنائی دی جیسے آپس میں لڑنے والے دونوں میں سے کوئی ایک قتل ہو گیا ہو۔ پھر شاید میں سو گئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے دھماکے کی آواز سے میری آنکھ کھلی۔ دھماکہ ایسا تھا جیسے کوئی عمارت آن گری ہو۔ ابھی میں چھت پر گئی تھی، میرا خیال تھا کہ وہاں کوئی لاش پڑی ہوگی یا ہر طرف خون بکھرا ہوگا، پر چھت پر کچھ بھی نہیں تھا۔ دھول کی تہ پر کسی کے قدموں کے نشان بھی نہیں تھے۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ میرا خیال ہے ٹرین کے طویل اور تکلیف دہ سفر اور تاریک جنگل نے آپ کے ذہن کو متاثر کیا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ آنے والے شخص کمال کو کسی نے کچھ کیا ہوتا تو مجھے اس واقعے کا پتہ چل جاتا، لیکن خابس نے سلسلے میں کچھ نہیں بتایا، اور پھر آپ نے بعض سوالوں کا جواب خود ہی دے دیا، مثلاً چھت پر دھینگا مشتی والا واقعہ، مگر جب آپ چھت پر گئیں تو وہاں کچھ نہیں تھا۔
میرا خیال ہے یہاں آنے سے پہلے آپ کو اس حویلی کے بارے میں کچھ پراسرار، ہیبت ناک اور خوفناک قسم کی کہانیاں سنائی گئی ہیں۔ ایسی قدیم عمارتوں کے سلسلے میں اس قسم کی کہانیاں مشہور ہو ہی جاتی ہیں جن میں حقیقت کم اور مبالغہ آرائی زیادہ ہوتی ہے۔ اور وہ دھماکہ جو میں نے کچھ دیر پہلے سنا تھا، وہ دھماکہ تو میں نے بھی سنا تھا، اور یہ کوئی خوفناک یا پراسرار بات نہیں ہے۔ مینیجر رکھیل شاہ کا ارادہ ہے کہ حویلی سے درویش پور تک پختہ سڑک تعمیر کی جائے۔ اس کے لیے پتھر باہر سے منگوانے کی ضرورت پڑتی، جس پر اچھی خاصی لاگت آتی۔ یہاں سے نصف میل دور 2-3 چٹانیں ہیں، اسی لیے فیصلہ کیا گیا کہ ان چٹانوں کو توڑ کر پتھر حاصل کیا جائے۔ کئی دن پہلے اس منصوبے پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے اور ان چٹانوں کو ڈائنامائٹ سے اڑایا جا رہا ہے۔ آپ نے وہی دھماکہ سنا ہوگا۔ گوپانگ کے خاموش ہوتے ہی فضا میں ایک دھماکے کی آواز سنائی دی۔ دیکھا آپ نے؟ میرے بیان کی تصدیق ہو گئی اور آپ کا وہم بھی دور ہو گیا۔ آپ نے باتوں میں اکثر جاگیر کے مینیجر کا ذکر کیا ہے، مالک کا تذکرہ ایک بار بھی؟ بات دراصل یہ ہے کہ جاگیردار نمران بوڑھا ہو چکا ہے۔ اس کی عمر 85 کے لگ بھگ ہے۔ وہ گزشتہ 1 سال سے بستر پر پڑا ہے۔ میں اور مینیجر رکھیل شاہ جو بھی کام کرتے ہیں جاگیر کے مفاد میں کرتے ہیں۔ اگر میں نے اپنی باتوں میں جاگیردار نمران کا کوئی تذکرہ نہیں کیا تو اس میں آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہاں جاگیردار صاحب سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ یہ ملاقات کب ہو سکے گی؟ پرسوں ڈاکٹر ان کے چیک اپ کے لیے آنے والا ہے، اس کے بعد ہی آپ کی ملاقات ہو سکے گی۔ یہ بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ ڈاکٹر آپ کو نمران صاحب سے ملاقات کی اجازت دیتا بھی ہے یا نہیں۔ میں اتنی دور سے صرف جاگیردار صاحب سے ملاقات کے لیے آئی ہوں، اور یہ ملاقات ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ جاگیردار سے کس سلسلے میں ملنا چاہتی ہیں؟ زریاب کو اس کی نگاہیں چپتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ یہ خاندانی معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں تفصیل بعد میں آپ سے معلوم کرنے کی کوشش کروں گا۔ باتوں باتوں میں اتنا وقت نکل گیا کہ میں تو آپ کو ناشتے کے لیے بلانا ہی بھول گیا۔ آپ نے رات کو بھی کھانا نہیں کھایا ہوگا، بھوک لگ رہی ہوگی۔ چلیے ناشتہ ہو جائے، پھر مجھے بھی ضروری کام سے حویلی سے باہر جانا ہے۔ یہ زریاب نے اٹھتے ہوئے اپنے سوٹ کیس کی طرف دیکھا۔ اسے چھوڑ دیں، یہ اس کمرے میں پہنچا دیا جائے گا جہاں آپ رہائش اختیار کریں گی۔ آپ کی تمام چیزیں محفوظ رہیں گی۔ زریاب نے اسے تصویروں والے لفافے کی چوری کے بارے میں کچھ بتانا چاہا، مگر پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گئی۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ اسے یہ شخص پسند نہیں آیا تھا۔ وہ بظاہر بہت خوش اخلاقی اور شائستگی سے گفتگو کر رہا تھا، مگر زریاب کو اس کی باتوں سے مکاری کی بو آ رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ دونوں طویل برآمدے کے اختتام پر ایک سرنگ نما زیر زمین راستے میں داخل ہو گئے۔ زریاب نے قدیم حویلیوں اور قلعوں میں خفیہ راستوں کے بارے میں بہت کچھ پڑھ رکھا تھا، مگر یہ کوئی خفیہ راستہ نہیں تھا۔ یہ سرنگ زیادہ طویل ثابت نہیں ہوئی۔ اس کے اختتام پر وہ ایک وسیع و عریض کمرے میں نکل آئے اور پھر مختلف غلام گردشوں سے ہوتے ہوئے ایک اور کمرے میں داخل ہو گئے۔ یہ بھی بڑا وسیع و عریض کمرہ تھا، جس کے وسط میں کھانے کی بہت بڑی طویل میز لگی تھی۔ اس کے گرد کم از کم 20 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ بڑی بڑی محرابی کھڑکیوں کی وجہ سے کمرہ روشن تھا اور دھوپ بھی اندر آ رہی تھی۔ کمرے کے دوسری طرف ایک اور دروازہ تھا جہاں سے اشتہا آمیز خوشبو آ رہی تھی۔ زریاب کی بھوک چمک اٹھی۔ لمبی میز کے ایک کونے پر برتن آراستہ تھے۔ زریاب نے بے تکلفی سے ایک گلاس پانی انڈیلا اور پینے لگی۔ گوپانگ سامنے والے دروازے میں چلا گیا۔ اس کی واپسی 2 منٹ بعد ہوئی۔ بیٹھیے مس زریاب، ابھی ناشتہ آ رہا ہے۔ زریاب کونے والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ گوپانگ بھی بیٹھ گیا۔ اس میز پر کبھی 20 سے کم مہمانوں نے بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن جاگیر کے ساتھ ساتھ کے میز بھی اجڑ گئی۔ یہاں دور دور سے مہمان آتے تھے اور حویلی میں کئی روز رونق رہتی تھی۔ لیکن اب شاید آپ ٹھیک ہی کہتی ہیں، اس حویلی میں شاید اب آصف نے ہی ڈیرے جما لیے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد ایک آدمی بڑی سی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر زریاب کو سینے میں سانس رکتا محسوس ہونے لگا۔ ایسا لہیم شہیم آدمی اس نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ 7 فٹ سے نکلتا ہوا قد، بھاری بھرکم اور ٹھوس جسم۔ اس نے خاکی رنگ کی پتلون اور بنیان پہن رکھی تھی۔ بازو کے مسل ابھرے ہوئے تھے۔ گنجا سر، کلین شیو، دائیں کان میں سونے کی بالی جو کان کی لو سے چپکی ہوئی تھی، تانبے جیسی رنگت اور آنکھوں میں خون جیسی سرخی۔
زریاب کے خیال میں اس حویلی کا سب سے بڑا عصب یہی تھا جسے دیکھ کر ہی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ یہ خامس ہے، اس حویلی کا نگراں اور آپ کا میزبان۔ میرا میزبان؟ جب تک جاگیردار سے ملاقات نہیں ہوتی آپ کی میزبانی کے فرائض یہی انجام دے گا۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اسے بتا دیجیے گا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، یہ صرف مطلب کی بات کرنا جانتا ہے، فضول اور بیکار باتوں سے اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں تو ناشتہ کرتے ہی رخصت ہو جاؤں گا، اور یہ آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دے گا۔ آپ حویلی میں آزادی سے گھوم سکتی ہیں، لیکن لیفٹ ونگ کی طرف جانے سے گریز کریں۔ خامس ٹرے میں رکھی ہوئی پلیٹیں اٹھا کر ان کے سامنے رکھنے لگا۔ وہ عجیب سی نظروں سے زریاب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ناشتے کے بعد کوپانگ چلا گیا۔ زریاب کو پتہ نہیں چل سکا تھا کہ وہ کس طرف سے اور کس طرح گیا تھا۔ خامس زریاب کو مختلف راہداریوں میں گھماتا ہوا ایک وسیع و عریض کمرے میں لے آیا۔ فرش پر دبیز قالین بچھا ہوا تھا اور ایک آرام دہ مسہری کے علاوہ دیگر ضروری فرنیچر موجود تھا۔ خامس اسے کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ زریاب ایک کھڑکی کے سامنے کھڑی ہو کر باہر دیکھنے لگی۔ تقریباً 15 گز کے فاصلے پر حویلی کی وہ عمارت تھی جسے لیفٹ ونگ کہا گیا تھا، اور گوپانگ نے اسے اس طرف جانے سے منع کیا تھا۔ حویلی کی فضا پر سناٹا طاری تھا، اور اس سناٹے میں عجیب سی پراسراریت تھی۔ زریاب گھوم پھر کر اس حویلی کو دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اس کے دل و دماغ پر ایک عجیب سا خوف طاری تھا، اور وہ اس کمرے سے نکلنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ 2 بجے کے قریب خامس اس کا کھانا کمرے میں ہی لے آیا۔ اس وقت بھی وہ اسے عجیب سی نظروں سے گھور رہا تھا۔ سنا اس حویلی میں ایک اور عورت بھی ہے، میرا مطلب ہے کہ نرس، کیا میں اس سے مل سکتی ہوں؟ نہیں، خامس نے مختصر سا جواب دیا اور کمرے سے نکل گیا۔ زریاب کھانا کھانے کے بعد آرام کرسی پر بیٹھ گئی، اور پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب وہ بیدار ہوئی تو شام ڈھل رہی تھی۔ اس نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا۔ کھانے کے برتن غائب تھے اور میز پر اس کا سوٹ کیس رکھا ہوا تھا۔ زریاب اٹھ کر انگڑائی لیتی ہوئی کھڑکی کے سامنے آ گئی۔ اس کی نظریں سامنے والی عمارت پر مرکوز تھیں۔ دفعتاً اسے یوں لگا جیسے کوئی عورت اس عمارت کی راہداری سے گزری ہو۔ اس نے سفید آنچل ہوا میں لہراتا دیکھا تھا۔ زریاب نے دروازے کے قریب آ کر باہر جھانکا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی کھڑکی کے قریب آ گئی۔ اس نے چوکھٹ پر ہاتھ رکھے اور پھر دوسرے ہی لمحے وہ بڑی آہستگی سے کھڑکی سے باہر کود چکی تھی۔ اسے یقین تھا کہ نمران اسی لیفٹ ونگ کے کسی کمرے میں موجود تھا۔ زریاب تیز تیز قدم اٹھاتی اس عمارت میں داخل ہو گئی۔ اس کا دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ راہداری میں داخل ہو کر وہ رک گئی۔ ماحول نیم تاریک تھا۔ راہداری میں چلتے ہوئے اس نے پہلے 2 کمروں کے دروازے کھول کر دیکھے، لیکن وہ خالی تھے۔ وہ گھوم کر دوسری راہداری میں آ گئی۔ اب اسے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ عورت کس طرف گئی تھی۔ وہ چند لمحے کھڑی رہی، پھر ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ کمرہ نیم تاریک تھا۔ وہ جیسے ہی 2 قدم آگے بڑھی، اس کے منہ سے خوفناک چیخ نکل گئی۔ دائیں طرف دیوار کے ساتھ رکھی کرسی پر ایک انسانی ڈھانچہ پڑا ہوا تھا، جس پر اس طرح رسیاں لپٹی ہوئی تھیں جیسے اسے کرسی سے باندھ کر رکھا گیا ہو۔ زریاب پلٹ کر دروازے کی طرف دوڑی۔ دروازے میں وہ کسی سے ٹکرا کر گری۔ اس کے حلق سے خوفناک چیخ نکلی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کے سامنے دیو قامت خامس کھڑا تھا۔ اندھیرے میں بھی اس کی سرخ آنکھوں سے شعلے سے برستے محسوس ہو رہے تھے۔ زریاب انتہائی دہشت زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اسے اپنے سینے میں دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔